زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب و اعوان و انصار کی شہادت کے المناک موقع پر۔ روز عاشور پوری دنیا میں غم منایا گیا، ابتدائے محرم سے اب تک، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی عزاداری سید الشہداء کا اہتمام اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندہ ہے حسین ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ اول ماہ محرم سے مختلف موضوعات پر علماء کرام کی گفتگو ہم پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک اور موضوع جسے آج کی اس شب میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے معرفت رب اور کربلا۔ خدا شناسی یا معرفت پروردگار کی جو کیفیت کربلا والوں میں نظر آتی ہے، کہیں اور اسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مدینے سے لے کر کربلا کے میدان تک امام حسین علیہ السلام نے جو معرفت کا نمونہ پیش کیا اور اپنے رب کی معرفت کے جلوے پیش کیے، وہ واقعی میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ فقط کربلا کی حد تک یہ معرفت محدود نہیں رہی، بلکہ شام غریباں کا ہولناک منظر ہو یا زندان شام، ہر جگہ پر اسیران کربلا نے بھی معرفت کی جلوہ نمائی کے ذریعے عبد و معبود کے باہمی رشتے کو بیان کیا ہے۔ ضرورت ہے ہم کربلا کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ جب انسان اپنے پاک پروردگار کی ذات میں محو ہو جاتا ہے تو دنیاوی مصائب و آلام اس کے لیے نہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کریم پروردگار کی بارگاہ میں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مربی، سیکریٹری ادارے تنظیم المکاتب حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے المناک موقع پر۔ یقیناً کلیجہ پھٹ جاتا ہے مصیبتوں کو یاد کرنے کے بعد۔ چاہتا ہوں کہ اپنی ابتدائی گفتگو زندہ ہے حسین میں آپ ناظرین تک پہنچائیں تاکہ چند ایک سوالات اور پھر مصائب آپ کی زبانی ہم اپنے ناظرین تک منتقل کر سکیں۔ زندہ ہے حسین دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کو ایک دلیل درکار ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھ کسی دعوے کی اتنی دلیلیں ہر طرف دکھائی دیں، یہ کم ہوتے ہیں ایسے دعوے جن کی اتنی دلیلیں ہر طرف موجود ہوں۔ صدیوں سے غم حسین کا باقی رہنا خود ان کے آفاقی ہونے اور کسی ایک جگہ یا کسی ایک زمانے سے محدود ہونے کی تردید کرتا ہے۔ حسین کے ذکر کی بقا، حسین کے اقدام کے اثرات، پیغامات حسین، پیغامات عاشوراء، پیغامات کربلا، نتائج و ثمرات انقلاب حسینی صدیوں میں مسلسل اتنے پھیلے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہر طرف اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ وہ دکھائی دیتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا۔ حسین زندہ ہے۔ ہماری فطرت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا جب کوئی عزیز جس سے ہمیں محبت و دنیا سے چلا جائے تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن اسی فطرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ غم ہلکا ہوتا جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ جی ہاں۔
اور ایک نسل سے آگے تو چلتا ہی نہیں، خود ایک نسل میں بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر میری والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں، میرے والد کے سائے سے محروم ہوا، تو اس وقت جو کیفیت میری تھی اب وہ نہیں ہے۔ میری زندگی بھی اس حادثے کے بعد مثلا 30 سال گزرے ہیں، 40 سال گزرے ہیں، لیکن ایک فطرت ہے غمزدہ ہونا، دوسری فطرت ہے مصیبت کو بھولنا۔ پروردگار عالم نے اس فطرت کو حسین کے لیے بدلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 14 صدیاں تقریباً ہو گئیں، اور غم حسین آج بھی اسی تازگی کے ساتھ باقی ہے۔ اور ابھی محرم ایام اعزاں میں چاروں طرف نعل و شیون کی آوازیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں ابھی میت اٹھ رہی ہو، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ بھی ایک زندگی کا ثبوت ہے ان کے ذکر اور ان کے قربانیوں کا۔ جی ہاں، نہ فقط سید الشہداء بلکہ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام اسی کردار کے اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی اسی بات کی بیانگر ہے۔ ایک روز عاشور امام حسین نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن فقط ایک جملہ، الہی رضیت برضاک، اے کریم پروردگار ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں۔ کربلا از ابتدا تا انتہا معرفت رب کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہی ہے اسی لیے تاکہ معرفت کی جلوہ نمائی ہو سکے۔ خود معرفت انسانی زندگی میں کس حد تک ضروری ہے، اور معرفت کے حقیقی معنی کیا بیان کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری زندگی میں انسان، ہم اور آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور ہم بے خبر ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، لیکن آنے کے بعد ہم چاروں طرف سے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ کل بچہ تھے، آج بچے کو سامنے رکھیں، بچہ جب تھوڑا سے آگے بڑھتا ہے تو دیکھنے لائق ہوتا ہے اور رنگوں کو پہچاننے لگتا ہے، تو وہ ہر چیز کو تجسس اور حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اسے ابھی یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں گرمی ہے، جلا دے گی، اور یہ برف ہے، اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ چھوئیں گے تو ٹھنڈی ہے، یہ چھری ہے، چاقو ہے، اچھا لگ رہا ہے، چھوئیں گے تو کاٹ دے گا۔ تو اس کے پاس علم آتا ہے، معلومات آتے ہیں، لیکن معرفت ابھی نہیں آئی ہے۔ اب جب ان کے ساتھ اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، کبھی آگ سے جلا، کبھی برف کی ٹھنڈک پائی، کبھی پتیلی سے جل گیا، کبھی چھری سے کٹ گیا، تو اس کی معرفت شروع ہوتی ہے۔ سیب کو دیکھ کے اسے پتہ ہے کہ اچھا رنگ لگ رہا ہے بس اس سے، لیکن ابھی اسے نہیں پتہ آگے کیا ہے۔ جب کھائے گا تو اس کے مزے کا پتہ چلے گا، تو پھر اس کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو دو مرحلے، ایک علم ہے اور ایک معرفت ہے۔ جی، اردو میں آسان زبان میں ہم ان کے لیے دو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے دہرا دوں۔ علم کو جاننا کہتے ہیں ہم لوگ، اور معرفت کو پہچاننا کہتے ہیں۔ معرفت کے بغیر آدمی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو اگر ہم پہچانتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، چاہے اس کے بارے میں ہماری جانکاریاں کیوں جمع نہ ہوں۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ ہم ایم ڈی ہے، ہم جانتے ہیں کہ 10 سال کا تجربہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے 2500 ڈاکٹروں کے بورڈ لگے دیکھے ہیں، سب کو جانتے ہیں ڈاکٹر ہیں، لیکن جب تک کہ ان سے دو چار نہ ہو، یا وہ لوگ جن سے ان کا سابقہ رہا ان سے ہماری ملاقات نہ ہو، ان کے درمیان یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہم کہ اس میں سے کون ایسا ہے جس سے ہم اپنی بیماری کا علاج کرائیں۔ تو انسان فیصلے بھی لیتا ہے تو معرفت کے ذریعے لیتا ہے۔ اگر معرفت صحیح رخ پہ ہے تو صحیح فیصلے لے گا، اور اگر معرفت ہی غلط رخ پہ ہے تو فیصلہ بھی غلط ہوگا، یا بے معرفت ہوگا تو بھی فیصلہ غلط ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے معرفت، اسی لیے معرفت خدا، معرفت دین، معرفت ائمہ طاہرین، سب پر بے انتہا زور دیا گیا ہے۔ اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اور ارشاد موجود ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جانتا ہو لیکن پہچانتا نہ ہو تو جہالت کی موت ہے۔ میں اس لفظ پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اپنے علم کو معرفت کا درجہ دے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اگر مولا علی کا نام معلوم، ان کے والد کا نام معلوم ہے، والدہ کا نام معلوم، تاریخ پیدائش معلوم،
اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات جنگ کے ہمیں معلوم ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علی کے معرفت حاصل کی ہے، مگر یہ علی کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا ہے، معرفت نہیں۔ معرفت تب ہوگی جب ہم ان کی پسند اور ناپسند کو جانیں، ان کے مزاج کو پہچانیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے کردار کو سمجھیں، جب ہمیں پتہ ہو کہ ان کو یہ پسند تھا کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ بھوکا واپس نہ جائے، چاہے گھر میں بھوکے بچے ہوں، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دشمن کو بھی رسیوں سے جکڑا دیکھ کے بے چین ہو کے کہتے تھے اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ صاحب شفاعت ہونے کے باوجود راتوں کی تاریکیوں میں سناٹے میں جا کے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے تھے، تو یہ ہے پہچاننا۔ ہم ایک گمان کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم صاحبان معرفت ہیں۔ اللہ کی معرفت تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے خود وہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھے، اللہ کو پہچانوانے ذریعہ تھے، ہم ان کی معرفت تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ زندگی میں معرفت کی بہت اہمیت ہے۔ جو پروردگار نے اپنی معرفت کے ذرائع بنائے انہی میں سے ایک ذریعہ یہ کربلا ہے، جو اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے، اور کربلا والوں کا ہر قدم معرفت پروردگار کا ثبوت بھی دیتا ہے اور معرفت پروردگار کا نتیجہ بھی ہے۔ کربلا میں امام وقت کی معرفت پائی جاتی تھی، تب یہ اصحاب حسینی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور شب عاشور امام حسین نے جب چراغ کل کیا ہے، یہ معرفت کا نتیجہ تھا۔ موجودہ دور میں بھی اس حدیث کے تناظر میں جو پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کا زمانے کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے اور اسے کیا پسند ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب جو اس وقت ایک امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مال امام۔ میں اس سلسلے میں یہیں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک تصور آ گیا ہے کہ اگر ہم نے مرجع تقلید سے اجازہ حاصل کر لیا تو پھر اب مال امام کو ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ مال امام اگر ہمیں اجازت مل بھی گئی ہے، جو عصر غیبت میں اس کے صاحب اختیار ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، ہم نے جو لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے اس کو سچ مانا ہے، انہوں نے ہم سے بدگمانی نہیں کی ہے، ہم کو ایماندار مانا ہے، تو ہم نے جو لکھ کے بھیجا انہوں نے اس کی بنیاد پر اسے سچ مان کے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس پیسے کو ہم جو خرچ کر رہے ہیں، تو اگر یہ مولا اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے تو کرتے کہ نہ کرتے۔ ہم نے مسجد کے لیے اجازت لے لیا، اگرچہ اس وقت مہاراجے عموماً مساجد اور امام بارگاہوں میں اجازت دیتے تو شرط تعلیم لگا کے دیتے، پہلے پوچھتے ہیں پڑھائی ہوگی وہاں، کچھ دین سکھایا جائے گا، اس لیے کہ خالی عبادت کرنا ہے تو تمہارے جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنی عبادت کی جگہ خود بنائی تھی، امام سے کیوں بنوائے ہم مسجد ہماری غرض ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، امام باڑہ ہماری غرض ہے، ہم کو مجلس پڑھنا ہے۔ لیکن آج کل ہم چاہتے ہیں ہر کام، ہر کار خیر مال امام سے ہو جائے، تبرعات کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے اتنے شاندار مسجد امام باڑے پوری دنیا میں بنائے ہیں، کہیں مال امام نہیں لگایا گیا۔ اب یہ جو مال امام کا اختیار میرے پاس آ گیا، میں تنظیم المکاتب کا سیکریٹری ہوں، میں نے خدمات لکھی مہاراجے کو اور انہوں نے اجازت دے دیا، تو پھر میں اس کو کیسے خرچ کروں اپنے حساب سے خرچ کروں یہ تصور سے کہ امام کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا کرتے۔ اگر مسجد نہیں بنا سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، تو اب مسجد کا اجازہ لے لیا تو کیا ہم اس میں سنگ مرمر لگائیں گے؟ امام ہوتے تو مسجد ضرور بنوا دیتے، ٹھیک ہے تم چاروں طرف آبادی میں لوگ اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن کیا اس میں سنگ مرمر لگنا ہے؟ کیا ان امام بارگاہوں میں اور یہ روزے جو نے اپنی تشفی کے لیے بنا رہے ہو، کربلا کی یاد کے لیے، تو ایک تو تمہاری تشفی کی ضرورت ہے تو تم بناؤ اپنے پیسے سے، اور نہیں حیثیت ہے تو نہ بناؤ، مال امام سے بنانے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر مہاراجے نے رحم کھا کے اجازت دے دی تو پھر کیا ہم اس میں اپنی شان و شوکت مال امام سے دکھائیں گے؟ یہ سب ہماری معرفت کی کمیاں ہیں، زمانے کے امام کی معرفت کمیاں ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بچہ بھوکا ہو اور ہم تبرک میں بے حد قیمتی چیزیں بانٹ دیں اور عزیزوں رشتہ داروں کو بلا کے اور دوستوں تعلقات کے حوالے کر دیں اور پڑوسی تک نہ جائے اس لیے وہ غریب ہے، تو امام اس سے راضی ہونے والے نہیں۔ یہ ہماری معرفت بے معرفتی کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، کربلا میں معرفت ہر سو نظر آتی تھی۔ اصحاب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے کچھ نمونے آپ پیش کریں گے؟ دیکھیے، وہاں بنیاد معرفت پروردگار ہے، اور معرفت پروردگار کا ذریعہ امام ہے اور ان کی معرفت ہے، اور جس نے جتنا امام کو پہچانا اتنی اپنے خدا کو بھی پہچانا ہے۔
کربلا میں دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں، معرفت امام، اور معرفت امام کا حق ادائی تب ہوتا ہے جب انسان معرفت پروردگار تک پہنچا ہوا ہو۔ امام کی وفاداری میں جان دے دینے کا فیصلہ، امام کی محبت میں اولاد قربان کر دینے کا فیصلہ، یہ سارے فیصلے معرفت پروردگار کا نتیجہ ہیں، اور کہ وہ کریم ہے اور اس کے پاس جزا ہے، اور وہ یہ ان کا محبوب ہے، اور ہم کو جان دے کے بھی جو ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں جان کچھ نہیں ہے۔ یہ جب تک اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اس کے وعدوں پہ بھروسہ نہ ہو، آخرت پہ بھروسہ نہ ہو، عدالت الہیہ پہ بھروسہ نہ ہو، فضل پروردگار پہ بھروسہ نہ ہو، اس وقت تک انسان اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتا جو کربلا والوں نے کیے۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا، جانیں دینا، مال لٹا دینا، کنبہ لٹا دینا، یہ نمونے ہیں معرفت پروردگار کے۔ ابھی آپ نے بات کہی تھی، کربلا میں حسین نے تو سر کٹائی ہے، لیکن کربلا میں وہ مائیں ہیں جو خانوادہ اہل بیت سے نہیں ہیں۔ جناب وہب کی ماں، ایک سے زیادہ جگہوں پر اس طرح کے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ سر کاٹ کے بھیجا گیا، ماں نے اٹھایا، خون صاف کیا اور اس کے بعد پھر پھینک دیا کہ جو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ جگر، یہ کلیجہ سوائے مالک کی پہچاننے اور مالک کو پہچان کے اس پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کربلا کے عظیم قافلہ سالار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مشہور و معروف دعائے عرفہ میں فرمایا تھا کہ وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہ دیکھے جبکہ تو اس پر ناظر اور نگہبان ہے۔ اپنے آقا اور سید و سردار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصحاب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جلوہ الہی میں اپنے آپ کو محو کر لیا تھا۔ تبھی تو میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ تاثیر کر گئی تھی انہیں صحبت امام، تھا نظم بھی خشک لبوں پہ خدا کا نام، لبریز تھے محبت حیدر سے دل کے جام، ذی قدر ذی شعور دلاور خجستہ کام، لشکر جوان پہ ٹوٹ پڑے شام و روم کے، تلواریں کھائیں جسم پہ کیا جھوم جھوم کے۔ موجودہ دور میں کربلا سے ہم معرفت کے دروس کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کربلا واقعاً ایسی درسگاہ ہے جس سے ساری زندگی کے ہر شعبے کے لیے دروس حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہر دور کے لیے پیغام، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ کربلا کسی ایک دور کے لیے پیغام نہیں دیتی، ہر دور کی ضرورت ہے، اور کربلا ہر جگہ کے لیے پیغام دیتی ہے۔ معرفت کے اتنے نمونے کربلا میں ہیں، ہر فیصلہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ میں نے بھی کہا تھا اولاد دینا، میں محسوس کراؤں کہ جن حالات میں سید الشہداء رخصت ہوئے ہیں وہ کون سے حالات تھے۔ اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف بیویاں ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، کم سن بچے ہیں، اور اتنا خونخوار لشکر ہے۔ اگر بھروسہ نہ ہوتا مالک پر، اس کے اقتدار پر، اس کی تدبیر پر، اس کے وعدے پر، اس کی عدالت پر، سید الشہداء جب رخصت آخر کے لیے خیموں سے باہر نکلے ہیں اور بیویوں کے درمیان سے گزرے ہیں تو انہیں اندازہ تھا کہ اب اس کے بعد ان کا کوئی دیکھنے اور سنبھالنے والا نہیں ہے۔ بیویاں تھیں، بچے تھے، کم سن بچیاں تھیں، بچے تھے، ایک بیمار تھا جو غش کے عالم میں تھا۔ اس وقت بھی حسین کا مضبوط دل کے ساتھ میدان جنگ میں جانا، جو بظاہر لاوارث چھوڑ کے جا رہے تھے اہل عمر کو، لیکن حسین کو معلوم ہے کہ ان کا وارث پروردگار موجود ہے، اور ان کا دل اسی لیے مضبوط ہے، اور انہوں نے زینب کو بھی یہی سہارا دے دیا۔ اور اس کے بعد جناب زینب اپنے دل کے مضبوطی کے لحاظ سے کبھی عباس دکھائی دیتی ہیں، کبھی حسین بن کے سامنے آتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم کہیں خوف و دہشت کا شکار ہوتے ہیں، کہیں سماج کے دباؤ میں آتے ہیں، جو کربلا میں ساری چیزیں یکجا ہیں، اور ہم بہت جلدی گھبرا بھی جاتے ہیں اور اپنی روش بھی بدل دیتے ہیں۔ لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اپنے خدا کو پہچانتے ہو اور اس کے اوپر اعتبار ہے تو پھر انسان کو کربلا کے پیغامات پر عمل کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور ثابت قدمی سے احکام الہی کی پابندی کرنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی، اور آج کی اس شب میں اور اس شام غریبہ میں ہم سنیں گے تذکرہ مصیبت سید الشہداء
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ میں یہاں پر رکتا ہوں چھوٹے سے وقفے کے لیے اور گزارش کروں گا اختتام پروگرام تک دیکھتے رہیے گا ہادی ٹی وی پر۔ شہر لکھنؤ سے پروگرام زندہ ہے حسین۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں بارگاہ فرزند زہرا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام سوگواروں کی خدمت میں، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ان دنوں میں کی جانے والی ہماری عزاداری کو قبول فرما اور کربلا سے ملنے والے اخلاقی اقدار کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ امام حسین علیہ السلام نے جن اصحاب کا انتخاب کیا تھا ان کی توصیف بیان کرتے ہوئے میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا کہ لاکھوں میں انتخاب، ہزاروں میں لاجواب تھا خشک و تر پہ جن کا کرم صورت صحاب، وہ نور، وہ جلال، وہ رونق، وہ آب و تاب، زہرا کے گھر کے چاند، زمانے کے آفتاب، بس یک بیک جہاں میں اندھیرا سا چھا گیا، دن بھی ڈھلا نہ تھا کہ زوال ان پہ آ گیا۔ شام غریبہ کے ہولناک مناظر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب اولیاء مقام اور خود فرزند امام حسین جناب سید سجاد علیہ السلام نے۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام خیام ابا عبداللہ الحسین میں آگ بھی لگائی جاتی ہے، بیویوں کو بے مقنوں چادر باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، اور اس موقع پر جناب زینب کبریٰ نے جو اپنا کردار پیش کیا ہے وہ واقعاً تاریخی ہے اور نمونہ ہے ہم سب کے لیے، مشعل راہ ہے کہ کس طرح اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر رکھی تھی جناب زینب نے۔ خود اس مصیبت کے ہنگام جناب زینب کبریٰ کی زندگی کے اس پہلو کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مصیبت کے اس گھڑی میں جب مصیبتیں اپنے عروج پہ تھیں، بھائی کے گلے پر چھری دیکھ کے زینب خیمے میں واپس کی گئی تھیں، خیمے جل رہے تھے، چادریں چھن رہی تھیں، بیویاں سمٹ کے آخری خیمے میں جمع ہوئی تھیں جس میں وقت کا امام تھا۔ اس وقت بھی احکام خدا کو یاد رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میرے لیے کوئی نہ کوئی حکم یہاں بھی ہے اور میں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتی، اگرچہ جس امام سے پوچھ رہی ہوں اس امام نے خود سند دی ہے کوفے کے بازار میں کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو خود صاحب علم ہیں اور آپ کو پڑھایا نہیں گیا ہے، مگر اس کے بعد بھی امام وقت ہیں تو امام کی بات پوچھنا ہے اور امام کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ میں پھر کہوں گا اگرچہ اتنی باعظمت ہے کہ امام بھی ان سے مشورے کرتے ہیں اور خود فیصلہ کرنے کے بجائے امام کہتے ہیں جو میری پھوپھی کا فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ ہے، جو آزادی کی خبر دینے کے بعد یزید نے جب کہا کہ رہیں گے شام میں رہنا یا مدینے جانا ہے تو سید سجاد نے خود جواب نہیں دیا کہ میری پھوپھی بتائے گی۔ اتنی بامعرفت ہیں، اتنی عظیم خاتون ہیں، لیکن اس کے باوجود الہی نمائندہ ان پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود زینب کبریٰ بیمار بھتیجے کو جو وقت کا امام ہو چکا ہے اور زینب کو خبر لگ گئی ہے کہ اب یہ میرا بیٹا وقت کا امام ہو گیا ہے اور میرا بھیا شہید ہو گیا ہے، چانا ہلا کہ یہ پوچھا کہ بیٹا خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئیں، دو ہی راستے ہیں، یا زندہ جل جائیں یا ننگے سر خیمے سے باہر نکلیں۔ جذبات اور مصیبت زدگی کہہ رہی تھی کہ جل کے ختم ہو جاؤ، اور ان کے لیے بہت مشکل تھا ننگے سر باہر نکلنا اور ظالموں کے نرغے میں جانا۔ ہمارے گھروں کی شریف بیویاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو جان دے دیتی ہیں مگر دشمنوں کے ہاتھ نہیں چڑھتی ہیں۔ بہت مشکل تھا زینب کے لیے، مگر اللہ پہ اعتماد تھا کہ اگر حکم خدا یہی ہے کہ دشمنوں کے درمیان جانا ہے تو پھر محافظ بھی وہی ہے،
اور امام وقت پہ اعتماد تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ وہی دین کا فیصلہ ہوگا. اور سید سجاد نے جو شاید مشکل ترین حکم دیا ہے ان بیویوں کے لیے عمل کرنے کا وہ یہی تھا کہ خیمے سے نکلنا ہے اور دین کی بقا کا انتظام کرنا ہے. ہم تھوڑے سے حالات میں بے چین ہو کے مذہب کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہاں جذبات حالات سب کہہ رہے تھے ختم ہو جاؤ، مگر امام وقت نے جب فیصلہ دے دیا کہ نہیں جینا ہے اور انہی ظالموں کے درمیان جینا ہے اور انہی کے درمیان رہ کے دین کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، تو زینب نے اس کو قبول کیا. یہ اور بات ہے کہ کام بڑا مشکل تھا اور دشوار کام تھا. شام غریبہ کی بات ہو ہی رہی ہے. میں نے روایت میں پڑھا کہ فاطمہ بنت الحسین سے روایت ہے، عبداللہ مکرم نے مقتل میں لکھی ہے کہ راویہ فاطمہ بنت الحسین ہے، اور یہ فاطمہ بنت الحسین کربلا میں سکینہ ہے. فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے جب خیمے جلے اور سروں سے چادریں بیویوں کی پھوپھیوں کی چھننے لگیں تو ایک ظالم ان کی طرف بھی نیزہ لے کے بڑھا، تو اپنے کو بچانے کے لیے بی بی نے قدم تیز کیے تو اس نے بھی قدم تیز کر لیے. بچی دوڑنے لگی، وہ پیچھے پیچھے دوڑا اور اس نے ننھی سے بچی کی پیٹھ پہ نیزے کی انیچ چبھوئی. بچی غش کھا کے گر پڑی. اب کتنی دیر بے ہوش رہی نہیں معلوم، لیکن فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میری آنکھیں کھلیں تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ بیٹی زینب اٹھو، بیٹی فاطمہ اٹھو، چلو. فاطمہ نے گھبرا کے سر پہ ہاتھ ڈالا. کہا پھوپھی اماں کیسے اٹھیں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. کہا بیٹا دیکھو تمہاری پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. یہ عظیم قربانیاں تھیں جو معرفت رب کا نتیجہ تھیں، اور جو ہم سب سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے چادر کے بغیر باہر آنا اتنا مشکل کام تھا، لیکن دین بچانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. تو اپنی کنیزوں سے کہہ رہی ہیں کہ جس چادر کی بقا کے لیے ہم نے یہ چادر دے دی ہے، تمہارے سروں سے وہ چادر نہ ہٹے. جو سجدہ ہم نے شام غریبہ کی تاریکی بھی نہیں چھوڑا، سید سجاد کہہ رہے ہیں گھر لٹا، باپ کی لاش سامنے کچھ لی گئی، نو کے نیزہ پہ سب سر دکھائی دیے، ننھے سے بھائی کا سر بھی دیکھا، پھوپھیوں کو ننگے سر دیکھا. بڑی سے بڑی مصیبت کے بعد بھی پیشانی خاک پہ رکھی ہے تو ساری رات شکر خدا ادا کرتے رہے ہیں. پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ہم نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہے، ہم اس کے شاکر ہیں. تم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ گھبرا کے اللہ کے بارگاہ میں شاکی نہ ہو جانا. شکر نہ کر سکو تو کم سے کم صبر کی منزل پہ اپنے آپ کو رکھو. لٹتا ہے خانہ خاتون جنا، دیکھ تو لو ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو پایا عبد میں ہے زنجیر گرا، دیکھ تو لو پشت خواہر پہ ہے دروں کے نشاں، دیکھ تو لو ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں. کربلا کی ایک ایک گھڑی مصیبت آور ہے، اور انسان جب مظلومیت سید الشہداء کو یاد کر لیتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. یقیناً وقت کا امام پس پردہ غیبت رہ کر اپنے جد مظلوم سید الشہداء کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہے. صرف رو نہیں رہا ہے بلکہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں خون روتا ہوں. آپ ہی نے بیان کیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم علیہ الرحمہ کا وہ واقعہ کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ حقیقی خون یا مجازی آیا ہے. جی ہاں، تو اس موقع پر آغا حکیم نے کربلا کی مصیبت کا تذکرہ کیا، اور جو رومال رکھا اور ہٹایا ہے تو وہ آنسو پانی کی شکل میں نہیں تھے بلکہ خون کے قطرات تھے. میں ایک سوال اور کروں مول صاحب، ہوتا یہ ہے آپ نے بھی بیان کیا کہ ان سخت حالات میں بھی ایک سجدہ نہیں چھوٹا ہے، نہ امام سجاد سے، نہ جناب زینب سے، نہ دیگر بیویوں سے. مستحبات نہیں چھوٹے، واجبات کا تصور ہی نہیں ہے. اور سید سجاد سے ہی نہیں، پورے خاندان پورے کنبے سے کسی سے نہیں چھوٹے. اور حسین کو بھروسہ تھا اس بات کا کہ یہ نہیں ہوگا، ورنہ رخصت ہوتے وقت یہ کہہ دیتے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن حسین کا کہنا کہ میری بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا. ہمارے یہاں سے ایک جنازہ اٹھتا ہے، ہم تشییع جنازہ میں، تدفین میں اور دیگر چیزوں میں
مصروف ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری واجب نمازیں بھی چھوٹ جایا کرتی ہیں۔ کربلا کا مطالبہ کچھ اور ہے۔ کربلا سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج ہمارا ظاہر زیارت کے لیے نکلتا ہے اور سفر کی ذرا سے تبدیلیوں میں نماز قضا کر دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے ظاہر کربلا میں ہے۔ میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے اب یہ نہ کرنا۔ میں اپنے ہر عزادار سے کہوں گا میرے جوان، نوحہ کرو، ماتم کرو، مجلس کرو، شب بیداری کرو، لیکن خدا کے لیے نماز قضا نہ کرنا۔ حسین نے تو سجدہ شکر ادا کیا تھا زیر خنجر، برستے تیروں میں واجب نماز کا مصلی بچھایا تھا، مگر زینب و ام کلثوم نے رسیوں میں جکڑی ہوئی حالت میں نماز شب نہیں چھوڑی۔ سید سجاد کے پیروں میں چھالے تھے، بیڑیاں ہتھکڑیاں تھیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میں اپنے جوانوں سے، عزاداروں سے جو آج سید سجاد کے اس قید کے تصور کو اپنے اوپر منتقل کرتے ہیں اور ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنتے ہیں، ان سے کہوں گا تم نے ان کے یاد بنانے کے لیے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن لی ہیں تو پھر ان کی یاد اس میں بھی ہے کہ سجدوں میں تم آگے دکھائی دو، تم نماز میں آگے دکھائی دو۔ سفر شام میں بھی ان کا کوئی فریضہ نہیں چھوٹا، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ راتوں میں جب قافلے رکتے تھے تو یہ لشکر یزید لعب و لعب میں لگ جاتا تھا اور عبادت خدا میں لگ جاتی تھی۔ میں پھر کہوں گا کہ شاید یہ ہمارے جلوس اسی سفر کوفہ اور شام کی یادگار ہے، تو پھر اس کوفہ اور شام کی یادگار میں اگر جلوس نکالے جا رہے ہیں تو ان جلوسوں میں اگر وقت نماز آ جائے تو بالکل ابو سمع سیودابی کی طرح کوئی جوان کسی بھی عالم سے جو ہاں ہو اس سے کہے چلیے آگے کھڑے ہوئیے، ہم نماز پڑھیں گے، جماعت قائم کر دے۔ اور یہ جماعت کی نماز بھی کربلا کی جماعت کی کیفیت کو محسوس کرائے گی، اور یہ خود ایک عزاداری ہوگی، خود ایک ماتم ہوگا، خود ایک نوحہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے کربلا کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ جیسے حسین نے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی جب برستے ہوئے تیروں میں، آج ہم برستے ہوئے تیروں میں نہیں ہیں پروردگار، مگر مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، تو اس نماز کو بھی عزاداری کا ایک حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ بہترین پیغام کہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا مؤسس حوزہ علم قم جناب آیت اللہ یزدی کی بات، جنہوں نے فرمایا تھا کہ عزاداری حائری یزدی، جی ہاں آیت اللہ حائری یزدی کی بات، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ عزاداری ایک مستحب عمل ہے جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات پنہاؤں پوشیدہ ہیں۔ یقیناً واجبات کی ادائیگی کے ہمراہی عزاداری کی اصل لذت ہے، اور عزاداری کی معنویت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اور حقیقت میں ہم اپنے آپ کو عزادار بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر خطیب اعظم مربی ملت ہند مولانا سید اللہ مسکر اللہ مقامہ کے فقرہ ضرور دہراؤں گا کہ وہ فرماتے تھے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ حسین نے دین بچایا تھا، اللہ نے عزاداری کا اہتمام کیا کہ تاکہ جو مقصد حسین تھا دین کی حفاظت، وہی کام عزاداری کرے۔ یہ عزاداری اس میں فانوس ہے، اگر یہ عزاداری نہ ہو تو توحید بھی باقی نہیں رہے گی، اقرار رسالت بھی کل حسین نے انہی چیزوں کو بچایا تھا، کل یزید کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، آج یہی کام عزاداری کر رہی ہے۔ توحید کا پیغام ہماری مجلسوں سے نکلتا ہے، وفاداری کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام ہماری عزاداری سے نکلتا ہے، یہ حفاظت دین کا کام کر رہی ہے۔ میں فقرہ وہی پھر کہوں گا کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع ہم سب کو روشن کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میں شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں گا، اور اس میں گفتگو کریں گے ہم سلیقہ عزا کے سلسلے میں۔ فی الحال فضا سوگوار ہے اور وقت ایسا ہے کہ ہم گریہ کریں اور وقت کے امام کو پرسہ پیش کریں اور زہرہ کے لال کا ماتم کریں۔ جہاں آپ نے بانی تنظیم خطیب اعظم علی اللہ مقامہ کا وہ جملہ پیش کیا، وہیں یاد آتا ہے خطیب اعظم کہا کرتے تھے کہ ہر دل کو عملی عزا خانہ بنائیے تاکہ مظلوم پر گریہ بھی ہو اور نماز کی صفیں بھی قائم ہوں۔ میں یہیں پر ناظرین رکتا ہوں ایک وقفے کے لیے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ایک پردرد آواز میں سلام پیش کریں گے ہمارے ساتھ جناب محترم وقار سلطان پوری صاحب۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آ گئی وہ شام جسے شام غریباں کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ مصاب ہو رہے تھے اور ہمارے مہمان عالم دین کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا چونکہ آج ایک پردرد آواز کے مالک شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آج ہمارے ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم شاعر جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وقار بھائی، فضا سوگوار ہے اور پوری دنیا میں عاشقان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام غم منا رہے ہیں۔ یقیناً آنکھیں اشکبار ہو جائیں تو یہ خدا کی جانب سے ملنے والی عظیم سعادت ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی آواز پہنچائیں ہادی ٹی وی کے ناظرین تک، آپ کا اپنا کلام آپ کی اپنی آواز میں۔ بسم اللہ۔ غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا، ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گری یا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، کلیجہ پاش ہوا ہے تیری مصیبت پر، جگر سے ہوک سی اٹھتی ہے تیری قسمت پر، میں تجھ پاش بہاؤں کہ تیری غربت پر، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، جہاں میں صبر و تحمل کے پالنے والے، ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے، ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے، پسر کے سینے سے برچھی نکالنے والے،
ہے مقتل کی گل بدر تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گل بدر تو ہے، اور اس پائے ہے قیامت کے بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، ہائے اجڑ گیا ہے مدینہ، اداس ہے مکہ، سیاہ پوش ہوا ہے تیرے لیے کعبہ، لہو سے سرخ ہوئی ہے زمین کرب و بلا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، ہائے لہو میں غرق تمنا کے سرخ منظر پر، غم فراق سکینہ کے ننھے اصغر پر، قریب میت غازی کے لاش اکبر پر، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، ہائے عجیب درد ہے پنہاں تیرے فسانے میں، عجیب درد ہے پنہاں تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، میں قتل گاہ میں روح کے قید خانے میں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، ہائے لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، بتاؤ روح پیمبر بتاؤ اے میری جان، بتاؤ روح پیمبر بتاؤ اے
کہاں کہاں روئے. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. مساف فرما رہے تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب، غریب کربلا، مظلوم نینوا، سید الشہداء، مصباح الہدیٰ، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہم تمام عزاداروں کی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں بارگاہ حضرت صاحب الزمان میں. آجرک اللہ یا بقیت اللہ. ناظرین، آئندہ پروگرام پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ